أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی نعمت بھی لوگوں کے حوالے کیا ہے. چنانچہ انسانوں کے خاطر زمین کو ہموار کیا گیا ہے، اسے ماتحتی میں کیا گیا ہے. پھر اللہ کا حکم تھا کہ اس کے کاندھوں کے اوپر چلو پھرو گھومو، اور جو زمین سے اللہ کا رزق ہے اس رزق کو تم کھاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ واپس تم کو اسی کے پاس اٹھ کر کے جانا ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور اسی طرح سے زمین کی نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے بتایا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین جو کہ آسمان میں جس کی حکومت ہے، کیا تم اس سے یہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے گا، اور اسی طرح سے وہ زمین تم کو لے کر ڈگمگا جائے گی، زلزلے میں آ جائے گی. دوسرے سوال یہ بھی کیا تھا کیا اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسائے، تب تم کو معلوم ہوگا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، میرا خوف دلانا کیسا تھا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے وہاں پر بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری اقوام نے، ملتوں نے، قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی. تو میرا پکڑنا، میرا جواب دینا کس طرح سے تھا، یہ گزشتہ کل تک اتنی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. عزیزان محترم، شروع سورے میں آپ کو آسمان کی نعمت کا تذکرہ ہوا، اور گزشتہ کل کی آیتوں میں آپ کے سامنے زمینی نعمت کا تذکرہ کیا گیا. اب آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین فضائی نعمت کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا وہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کو اپنے پروں کو کھولے ہوئے اور اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر، اپنے سروں کے اوپر، آسمان میں، فضا میں، ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، کبھی کبھار اپنے پروں کو کھولتے ہیں، کبھی کبھار پرواز کرتے ہوئے، اڑتے ہوئے اپنے پروں کو موڑ لیتے ہیں. کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی اس مخلوق کو نہیں دیکھتے جو کہ آسمان میں کبھی پروں کو کھولے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے اڑ رہے ہیں؟ اللہ سوال کرتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کس نے روکا ہے سوائے رحمان کے؟ ان کو کس نے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے؟ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ آسمان میں جو پرندہ اڑ رہا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پرندے کے اندر وزن رہتا ہے، اور جس چیز کے اندر وزن ہو آسمان کی طرف پھینکا جائے، واپس زمین کے اندر جو کشش ہے اس کی وجہ سے نیچے اتر آتا ہے، یعنی وہ آسمان میں رکتا نہیں ہے. لیکن یہ پرندے جس کے اندر اللہ نے وزن دیا، باوجود اس کے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، پروں کو کبھی کھولے ہوئے، کبھی پرواز کرتے کرتے ہوئے اپنے پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں. تو پرندے اپنے پروں کو کھولیں یا سمیٹیں، لیکن تھامنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو ان کو آسمان کی ہوا میں تھامے ہوئے ہیں. تو اللہ نے اپنی اس نعمت کا، اپنی اس قدرت کا اس آیت میں اظہار کیا ہے. عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پرندے کو جو ہوا میں تھاما ہوا ہے، اور اسی طرح سے جو پرندہ پرواز کر رہا ہے، اور یاد رکھیے پرندے کو بھی عقل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہوے کو کس طرح سے اپنی طرف مائل کرنا ہے. چنانچہ اللہ نے ہوا کو پرندے کے لیے مسخر کر دیا، اور پرندہ ہوا میں جس طرح سے اڑتا ہے، کہاں پر پر مارنا ہے، کہاں پر اوپر اڑنے کے لیے کتنا مارنا ہے، یہ پرندہ جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو اس کو سمجھایا ہے
اسی کے مطابق وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے. چنانچہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کیا وہ لوگ اپنے اوپر ہوا میں اڑنے والے اپنے پروں کو کھولے ہوئے کبھی سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ ان کو رحمان کے علاوہ کون ہے جس نے تھامے ہوا ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً ہر ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نظر میں. ہر کام اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے، چنانچہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں. عزیزان محترم، اب آگے اللہ رب العالمین واپس سے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد واپس سے سمجھا رہا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین چھین لے تو کون ہے جو واپس کر سکے. چنانچہ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون سا وہ تمہارا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ رب العالمین تمہیں شکست دینے پر قادر ہے، اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کر لے کہ تمہیں ہار ہو جائے، تمہیں شکست ہو جائے، تو دنیا میں کون سا ایسا لشکر ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں کامیابی دے سکتا ہے، تمہیں فلاح و بہبودی کی طرف مائل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے سمجھایا فتح دینا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے کہ وہ تم کو جتائے، تم کو کامیاب کرے، ورنہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں کامیاب کر سکے. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے، وہ اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری فوج اتنی بڑی ہے، ہمارے پاس اتنے سارے ہتھیار ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طاقت پر، یہ اپنی فوج پر، اپنی تعداد پر اور اپنے ہتھیار پر یقین کرتے ہیں. یہ دھوکے میں پڑے ہوئے، شیطان انہیں ورغلا رہا ہے، انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ لوگ دھوکہ کھائے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کو کوئی ایسا لشکر نہیں جو ان کی مدد کر سکے گا. دوبارہ اللہ رب العالمین اور ایک سوال یہاں پر کر رہے ہیں امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، کون ہے جو ان کو رزق دے گا اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے؟ اگر اللہ نے اپنا رزق روک لیا تو کون سی ایسا شخص ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو انہیں رزق دے سکتا ہے؟ عزیزان مطلب کوئی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات اللہ رب العالمین آسمان سے پانی نہیں برساتا، جس کی وجہ سے زمین قحط زدہ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی اناج نہیں ہوتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اناج اگ گیا، فصلیں پک گئی، کاٹنے کا وقت آ گیا، فوراً اللہ نے عذاب بھیج دیا، ہوا چلی، بارش آیا، فلاں فلاں عذاب آ گیا، ساری فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہی اللہ رب العالمین وہی یہاں پر کہہ رہا ہے کون ہے اگر وہ اپنا رزق روک لے تو تم کو رزق پہنچائے گا، رزق دے گا. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ تو سرکشی کے اندر اور نفور کے اندر، بدعتنے کے اندر پڑے ہوئے، یہ لوگ اڑ گئے ہیں. یہ لوگوں کو کتنا بھی نصیحت کیا جاتا ہے مانتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایسی آیتوں سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ رزق کو روک سکتا ہے، بارش کو روک سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ شکست دے سکتا ہے. باوجود اس کے یہ لوگ بدعت رہے ہیں، یہ لوگ سرکشی میں پڑے ہوئے، گھمنڈی میں پڑے ہوئے. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ تو نفور کے اندر، سرکشی کے اندر، بدعتنے کے اندر اڑے ہوئے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ سوال کرتے ہیں کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، اہدا وہ زیادہ صحیح ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر سیدھے سیدھے چلتا ہے، پیروں کے بل چلتا ہے. اللہ نے یہاں پر سمجھایا کہ ایک شخص ہے اگر وہ اپنے چہرے کے سر نیچے کرے، پیر اوپر کرے، چہروں کے بل چلنا شروع کر دے، کیا وہ اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے؟ کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اسے دائیں بائیں کا کچھ نظر نہیں آتا، سامنے کا کچھ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور اسی طرح سے وہ شخص جو کہ سیدھے اپنے پیروں سے چل رہا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، دائیں بائیں کا نظر آ رہا ہے، سامنے کا نظر آ رہا ہے، تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے اس آیت سے مراد قیامت والے دن مسلمانوں اور کافروں کی حالت ایسے ہی ہوگی جیسا کہ
سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کافروں کا حشر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف ان کے چہروں کے بل کرے گا، یعنی جہنم میں کھینچ کر لے جایا جائے گا تو چہروں کے بل وہ جہنم میں جاتے رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا بنی اسرائیل کی آیت سے کہ قیامت والے روز یہ لوگ کافر لوگ اپنے چہروں کے بل چلیں گے، یعنی یہ ان کی ناکامی کا کیا ہوگا، یہ ثبوت ہوگا۔ اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت کی طرف سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے، دائیں بائیں سب نظر آتا ہوگا، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں یہ چہروں کے بل چلنے کا مطلب کیا ہے؟ چہروں کے بل چلنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اللہ جو پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ چہروں کے بل چلانے پر قادر نہیں؟ جی ہاں، اللہ کو قدرت ہے کہ وہ چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ گویا کہ ان آیتوں کے اندر بتایا گیا، سوال کرتے ہوئے اللہ نے بتایا گیا یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جسے دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ساری وہ قدرتیں آسمان، زمین، ہوا، یہ فرشتے، یہ سارے اللہ کی قدرتیں ہیں جسے دیکھ کر اللہ کو پہچاننا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر اس کی معرفت حاصل نہ کی جائے بلکہ اپنی ضد پر، اپنی انا پر، اپنی سرکشی میں، اپنے غرور میں مست و مگن رہتے ہوئے نافرمانیاں و عصیان کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین وہ وقت دور نہیں کہ مجھے اور آپ کو سارے گنہگاروں کو، نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر کے سزا دے دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل